رات کے 11 بجے کا وقت تھا۔ پورا آفس سنسان تھا اور باہر طوفانی بارش ہو رہی تھی۔ شاہ نواز صاحب آہستہ آہستہ میرے کیبن میں داخل ہوئے اور انہوں نے پیچھے سے دروازے کی کنڈی چڑھا دی۔ کنڈی کی اس کڑکدار آواز نے میرے پورے وجود میں ایک سنسنی دوڑا دی۔ وہ میرے اتنے قریب آ گئے کہ ان کی گرم اور تیز سانسیں میری گردن کو جھلسانے لگے۔ انہوں نے نہایت دھیمے اور تیکھے لہجے میں کہا، صبا، آج باہر کا طوفان اندر کی اس تپش کو نہیں روک سکتا۔ آج کوئی حد، کوئی پردہ ہمارے درمیان نہیں رہے گا۔ اور پھر اس بند کمرے میں وہ سب کچھ بدل گیا۔ میرا نام صبا ہے اور میری جوانی ہی میرے لیے سب سے بڑا امتحان بن گئی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ میری چال ڈال اور میرے تیکھے نقوش میں وہ جادو ہے جو کسی بھی مرد کے جذبات کو قابو سے باہر کر دے۔ میں ایک غریب گھرانے کی لڑکی تھی، اسی لیے نوکری کرنا میری مجبوری تھی۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ اس شیشے کے خوبصورت آفس میں ایک ایسا طوفان میرا منتظر ہے جو مجھے اندر تک جلا کر راکھ کر دے گا۔ ہمارے آفس کے باس شاہ نواز صاحب ایک کڑیل اور روبدار جوان مرد تھے۔ ان کی شخصیت میں ایک عجیب سا سحر تھا، لیکن ان کی تیکھی نظریں ہمیشہ میرے وجود پر ہی آ کر رک جاتی تھی۔ جب بھی وہ میرے پاس سے گزرتے، ان کے جسم کی تپش اور ان کا وہ مردانہ انداز میرے اندر ایک عجیب سی سنسنی دوڑا دیتا۔ وہ اکثر کام کے بہانے میرے بالکل قریب آ کر کھڑے ہو جاتے اور ان کا اس طرح میرے قریب آنا میری سانسوں کو بے ترتیب کر دیتا تھا۔ دن گزرتے گئے اور شاہ نواز صاحب کی بے باکی بڑھتی چلی گئی۔ وہ باتوں باتوں میں ایسے تیکھے اور بولڈ جملے بول جاتے کہ میرا پورا بدن پسینے سے شرابور ہو جاتا۔ میں ایک لڑکی تھی، ان کا وہ مردانہ لمس اور ان کی وہ مدہوش کرنے والی ادائیں میرے اندر کی مزاحمت کو آہستہ آہستہ پگھلا رہی تھی۔ پھر وہ طوفانی رات آئی جس نے ہماری زندگی کا پورا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ آفس کا سالانہ کام چل رہا تھا اور اتفاق سے پورے سٹاف میں صرف میں اور شاہ نواز صاحب ہی رات گئے تک رکنے پر مجبور تھے۔ رات کے 11 بجے چکے تھے۔ پورا آفس بالکل ویران تھا اور باہر تیز طوفانی بارش شروع ہو چکی تھی۔ لائٹس دھیمی تھی اور ماحول میں ایک عجیب سا سسپینس اور تپش بڑھتی جا رہی تھی۔ میرے کمرے کا اے سی چل رہا تھا، لیکن اس کے باوجود گھبراہٹ کی وجہ سے میرا پورا وجود پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں اپنے کیبن میں فائلیں سمیٹ رہی تھی کہ اچانک بغیر کسی دستک کے میرے کیبن کا دروازہ کھلا اور شاہ نواز صاحب داخل ہوئے۔ ان کی آنکھیں نشیلی ہو رہی تھی اور ان کے ارادے بالکل صاف نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے اندر آتے ہی پیچھے سے دروازے کی کنڈی چڑھا دی، جس کی کڑکدار آواز سن کر میرا دل حلق میں آ گیا۔ میں نے لرزتی ہوئی لیکن تیکھی آواز میں کہا، شاہ نواز صاحب، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ فوراً باہر نکلے ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ شاہ نواز صاحب نے میری بات سن کر ایک مکرانہ مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر سجائی اور آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے میرے بالکل قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کی گرم اور تیز سانسیں میرے چہرے اور میری گردن کو جھلسانے لگے۔ انہوں نے جھک کر میری میز پر رکھے ہوئے کاغذات کو ایک ہی جھٹکے سے دور پھینک دیا اور میری آنکھوں میں اپنی تیکھی نظریں گاڑ دی۔ انہوں نے نہایت دھیمے اور سنسنی خیز لہجے میں کہا، شور مچانے کا فائدہ نہیں ہے صبا۔ باہر اتنی تیز گرج چمک ہے کہ تمہاری آواز اس کمرے سے باہر نہیں جائے گی۔ میں کب تک اس تپتے ہوئے وجود کو دور سے دیکھ کر اپنے خون کے آنسو پیتا رہتا؟ تمہاری یہ مدہوش کرنے والی جوانی اور یہ قاتلانہ ادائیں اب صرف اور صرف میرا حق ہے، اور آج کی یہ طوفانی رات کوئی بھی اصول مجھے تمہارے اس لمس سے دور نہیں رکھ سکتا۔ میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی لیکن میری پیٹھ دیوار سے جا لگی۔ شاہ نواز صاحب کے مضبوط ہاتھوں نے میری پتلی کمر کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس مردانہ گرفت کے چھوتے ہی جیسے میرے پورے جسم میں بجلی کا ایک تیز کرنٹ دوڑ گیا۔ میرے پاؤں لڑکھڑائے اور زبردستی کی اس کشمکش میں صوفے پر پیچھے کی طرف جا گری۔ شاہ نواز صاحب بھی اپنا پورا بوجھ مجھ پر ڈالتے ہوئے میرے اوپر جھک گئے
اور ان کا چہرہ میرے چہرے کے بالکل قریب آ گیا۔ صوفے کی اس مدھم لائٹ میں ان کا چہرہ میرے اتنے قریب تھا کہ ان کی تیز اور گرم سانسیں میرے چہرے پر دباؤ بڑھا رہی تھی۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ ان کے مضبوط سینے پر رکھ کر انہیں پیچھے دھکیلنے کی آخری کوشش کی اور لرزتی ہوئی مگر تیکھی آواز میں کہا، شاہ نواز صاحب، خدا کے لیے پیچھے ہٹیے۔ آپ کو اپنی عزت کا نہیں تو میری مجبوری کا تو خیال کرے۔ اگر کل صبح آفس میں کسی کو کانوں کان خبر ہو گئی تو میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ شاہ نواز صاحب نے میرے دونوں ہاتھوں کو ایک ہی جھٹکے سے اپنے ایک مضبوط ہاتھ میں جکڑ لیا اور ان کے چہرے پر ایک جنونی مکارانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ انہوں نے میرے کان کے بالکل قریب جھک کر نہایت دھیمی اور بھاری آواز میں کہا، صبا، کل صبح کسی نے دیکھی ہے۔ اس وقت باہر کا طوفان دیکھو اور اس بند کمرے کا سکوت دیکھو۔ یہاں ہمارے سوا کوئی تیسرا نہیں ہے۔ تمہاری یہ تیز ہوتی ہوئی سانسیں اور یہ گھبراہٹ مجھے بتا رہی ہے کہ تم بھی اس تپش کو کب سے محسوس کر رہی تھی۔ اب خود کو مزید مت تڑپاؤ۔ ان کے ان الفاظ نے جیسے میرے پورے وجود میں ایک آگ سی لگا دی۔ ایک طرف میری خاندانی اخلاقیت تھی اور دوسری طرف ان کا یہ سحر انگیز تیکھا لمس، جس نے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو سن کر دیا تھا۔ شاہ نواز صاحب نے آہستہ آہستہ اپنے دوسرے ہاتھ سے میری گردن پر بکھرے ہوئے بالوں کو پیچھے ہٹایا تو میرے منہ سے ایک ہلکی سی آہ نکل گئی۔ میرے اندر کی مزاحمت آہستہ آہستہ اس مردانہ گرفت کے سامنے پگھل رہی تھی اور میری بند آنکھوں سے گرم آنسو نکل کر صوفے کے کپڑے کو بھگونے لگے تھے۔ رات کے اس پہر طوفان کی اس سنگین رات میں صوفے پر بکھری ہوئی فائلیں اور وہ دھیمی لائٹ اس بات کی گواہ تھی کہ صبا نے حالات کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ وہ رات گزرتی گئی اور بند کمرے کی دیواریں اس گہرے اور ممنوعہ رشتے کی رازدار بن گئی جس کا انجام صبا کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اگلی صبح جب آفس کی لائٹس آن ہوئی اور باہر تیز دھوپ نکلی تو صبا اپنے کیبن کے آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، چہرہ زرد تھا اور دل میں ایک عجیب سا پچھتاوا اور خوف تھا۔ رات کا وہ طوفان تھم چکا تھا لیکن صبا کی زندگی کا سب سے بڑا طوفان اب شروع ہونے والا تھا۔ وہ ابھی اپنے بال درست کر ہی رہی تھی کہ اچانک اس کے میز پر رکھے فون پر ایک میسج ٹون بجی۔ صبا نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ وہ میسج شاہ نواز صاحب کا نہیں تھا بلکہ ایک نامعلوم نمبر سے تھا جس میں لکھا تھا، رات کے اندھیرے کا کھیل بہت تیکھا اور مسالے دار تھا۔ صبا، لیکن شاید تم بھول گئی کہ شاہ نواز کے کیبن کے علاوہ باہر کوریڈور میں CCTV کیمرے 24 گھنٹے آن رہتے ہیں۔ اگر اپنی نوکری، اپنے بھائیوں کی غیرت اور اپنی عزت پیاری ہے تو اب جیسا میں کہوں گا ویسا کرنا پڑے گا، ورنہ یہ ویڈیو تمہارے گھر پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی۔ میسج پڑھتے ہی صبا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا پورا جسم برف کی طرح ٹھنڈا ہو گیا اور فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر جا گرا۔ وہ جس شاہ نواز صاحب کو رات کے اندھیرے میں اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھی تھی، کیا یہ اسی کی کوئی چال تھی یا آفس میں کوئی اور بھی تھا جو اس بند کمرے کے راز سے واقف ہو چکا تھا؟ صبا کا پورا وجود کانپ رہا تھا اور وہ فون زمین پر گرا ہوا دیکھ رہی تھی جس کی اسکرین پر وہ ہولناک دھمکی چمک رہی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دوبارہ فون اٹھایا اور اس نامعلوم نمبر پر ٹائپ کیا، تم کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ جواب آنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگا جیسے وہ شخص فون ہاتھ میں لیے صبا کی اس تڑپ کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ میسج آیا، میں کون ہوں یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا یاد رکھو کہ شاہ نواز جس صوفے پر بیٹھ کر تمہیں خواب دکھا رہا تھا وہ اس آفس کا سب سے بڑا شکاری ہے۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تمہاری یہ ویڈیو تمہارے بھائیوں کے موبائل پر ہوگی۔ اب فوراً شاہ نواز کے کیبن میں جاؤ اور اس کی میز کے نیچے لگی خفیہ دراز سے وہ بلیک کلر کی فائل نکال کر میرے بتائے ہوئے پتے پر پہنچاؤ۔
صبا کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ وہ سمجھ گئی کہ اسے ایک بہت بڑے مہرے کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ یہ صرف ایک رات کی کہانی نہیں تھی، بلکہ یہ آفس پولیٹکس اور کروڑوں روپے کی گھپلے کا وہ جال تھا جس میں وہ اپنی معصومیت اور مجبوری کی وجہ سے بری طرح پھنس چکی تھی۔ وہ اپنے آنسو پونچھ کر خود کو سنبھالتی ہوئی شاہ نواز کے کیبن کی طرف بڑھی۔ اس کے پاؤں من من کے ہو رہے تھے۔ جیسے ہی اس نے شاہ نواز کے کیبن کا دروازہ کھولا، شاہ نواز وہاں موجود نہیں تھا، لیکن میز پر وہی پرانی چمک اور رعب تھا جس نے کل رات صبا کو اپنے جال میں لیا تھا۔ صبا آہستہ سے میز کے نیچے جھکی، اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ مارا، وہاں واقعی ایک خفیہ لاکر موجود تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اسے کھولنے کی کوشش کی، لیکن اسی لمحے پیچھے سے ایک بھاری اور جانی پہچانی آواز آئی۔ صبا، تم یہاں نیچے جھک کر اس وقت کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ صبا نے جھٹکے سے سر اٹھایا تو سامنے شاہ نواز صاحب کھڑے تھے، اور ان کی آنکھوں میں کل رات والی تپش اور نرمی نہیں، بلکہ ایک خوفناک غصہ تھا، اور ان کے اپنے ہاتھ میں بھی ایک فون تھا جس پر وہی ویڈیو چل رہی تھی۔ شاہ نواز نے صبا کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا، تو یہ سب تمہاری اور اس بلیک میلر کی ملی بھگت تھی۔ تم میرے پاس اس فائل کو چرانے کے لیے آئی تھی۔ صبا حیران رہ گئی کہ شاہ نواز بھی اسی ویڈیو کے ذریعے بلیک میل ہو رہا تھا۔ اب کہانی ایک ایسے موڑ پر آ کھڑی ہوئی تھی جہاں دونوں ایک دوسرے پر شک کر رہے تھے، جبکہ اصل شکاری آفس کے کسی تیسرے کونے میں بیٹھ کر مسکرا رہا تھا۔ صبا نے روتے ہوئے اپنا فون شاہ نواز کے سامنے کر دیا۔ خدا کے لیے مجھ پر شک مت کرے۔ مجھے تو خود کسی نامعلوم نمبر سے دھمکی ملی ہے کہ اگر میں یہ فائل چوری نہ کروں تو وہ یہ ویڈیو میرے بھائیوں کو بھیج دے گا۔ میں برباد ہو جاؤں گی۔ شاہ نواز صاحب نے جب صبا کے فون پر وہ میسج دیکھا تو اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ کوئی ان دونوں کے جذبات کا فائدہ اٹھا کر کمپنی کے سب سے بڑے سیکریٹ ڈاکومنٹس حاصل کرنا چاہتا ہے۔ شاہ نواز نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا، اس آفس کی چابیاں اور سی سی ٹی وی کا کنٹرول صرف ایک ہی بندے کے پاس ہوتا ہے جو رات کو یہاں موجود تھا، ہمارا سیکیورٹی انچارج کامران۔ شاہ نواز اور صبا نے مل کر ایک پلان بنایا۔ انہوں نے بلیک میلر کے بتائے ہوئے پتے پر وہ کالی فائل پہنچانے کا ناٹک کیا۔ جیسے ہی کامران سیکیورٹی انچارج اس فائل کو لینے کے لیے اس ویران جگہ پر پہنچا، شاہ نواز پولیس کے ساتھ وہاں پہلے سے موجود تھا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔